پہلے تو میں آپ کی طرف سے اور اپنی ذاتی طرف سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بشریٰ بیگم کو اور عمران خان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اس کے بعد یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ میڈیا کووڈ-19 کے SOP پہ عمل درآمد کرنے کے لیے بڑا زبردست پاکستان میں کردار ادا کیا ہے۔ میرا خیال ہے کیپ اپ ود دیٹ۔ انسانی جانوں کا مسئلہ ہے، صحت کے سارے انتظام ملک کے اندر جو ہیں وہ اس قدر نہیں ہیں کہ اتنا بڑا وزن جو ہے وہ کم از کم برداشت کریں۔ اب میں آتا ہوں ریلوے پہ۔ میری آج آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ آپ کے جتنے بھی سوال ہوں گے میں آپ کو جواب دوں گا، لیکن مہربانی کریں گے آج صرف ریلوے کے اوپر جو ہے بات کریں، کوئی سیاسی نہیں۔ میں سیاسی جواب دینے کے لیے جو ہے تیار ہوں، لیکن پھر اتنا بڑا ادارہ جو تباہی کی حالت سے گزرا ہے، اور اگر وہ درست ہو رہا ہے تو آپ کے اس کیمرے کی آنکھ سے پاکستان اور پاکستان کے باہر پاکستانی دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری اکانومی کے اندر ریلوے کا کتنا بڑا کردار ہے، اور وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت کے اندر ایک وزیر جو صرف 90 دن پہلے آیا، اس نے ٹیک اوور کیا، اور مہربانی کریں گے کہ پچھلی کہانی جو ہے مجھے نہ بتائیں کس نے کیا کیا ہے۔ مجھے صرف میں آپ کے سامنے ذمہ دار ہوں، عوام کے سامنے ذمہ دار ہوں، پارلیمنٹ کے سامنے ذمہ دار ہوں کہ جو میں نے کیا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ، اور میں چونکہ بڑا ووکل ہوں، اپنا ادارہ ہو یا دوسرا ہو کسی کا لحاظ نہیں کرتا، ریلوے بنیادی طور پہ میں نے اس کے 3 نشان رکھے تھے: کرپشن، ان ایفیشنسی اور مس مینجمنٹ۔ اب اس کو کیسے دور کریں؟ یہ سب کو پتہ کہ باقی جو آپ کے اسٹیٹ انٹرپرائز ہیں یہ بھی بالکل ایک بڑا کرپٹ ادارہ ہے۔ اس کو ٹھیک کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ جو عمران خان کا ویژن ہے، ساری دنیا کا ویژن ہے، کہ اس کو ہم آٹومیشن کے اوپر لے کے جائیں۔ ٹکٹوں کی چوری ہو رہی ہے، مطلب ہے کہ ہماری پولیس خود لوگوں کو بٹھا رہی ہے، گارڈز خود بٹھا رہے ہیں۔ ایک ایسا تماشا ہے کہ جو دنیا کے اندر آپ کو کبھی دیکھنے میں نہیں ملے گا۔ ہم نے اس کے لیے میں اپنی ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں ریلوے کی، کہ رابطہ پروگرام کے ذریعے ہم نے آؤٹ سورس کر دیا ہے کہ سارا ٹکٹوں کا ڈیجیٹل پروگرام ہوگا۔ ریزرویشن سے لے کے جتنے لوگ ہیں اس کی مختلف قسم کی ایپ بنی ہے اس کے اندر، اور جس طریقے سے ساری دنیا کے اندر ہے، یہ کوئی نیا ہم ویل انوینٹ کرنے نہیں جا رہے، بلکہ دنیا کے اندر یہ ہے کہ ریلوے ہوائی جہاز سے بھی زیادہ لوگوں کے فنگر پرنٹ پہ ہوتا ہے، اور آج کل موبائل جو آپ کا ہے یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی ہے، اس کے اندر آپ کو ہر کچھ ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ تقریباً 1 مہینے کے اندر۔ اور اس کی کاسٹ کیا آئے گی؟ ایک ٹکٹ پہ صرف 8 روپے۔ میں پھر آپ، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کروڑوں اربوں روپے جو ہے خرچ کر رہا ہوں، ایک ٹکٹ کے اوپر صرف 8 روپے، اور اس میں سے 20% جو ہے ہمیں ریلوے کو ملے گا۔ ٹکٹ کے اوپر 8 روپے، اور اس کے اندر جو ہے اسٹیٹ آف دی آرٹ آپ کے پاس ہر قسم کی سہولت انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے پرووائڈ کر رہے ہیں۔ ریلوے کے اندر ایک محسوس قسم کا طبقہ ہے جو ہر بات کو ریزسٹ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، میں سب کو کہتا ہوں کہ اگر تمہارے منسٹر کا خرچہ 0 ہے تو پھر میں کسی کی رعایت کوئی نہیں کروں گا۔ میرے اچھے افسر، میرے اچھے مزدور میری آنکھوں کے تارے ہیں، کیونکہ میرے ملک کی ریلوے کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن کرپٹ عناصر کے لیے، سیاہ بیڑوں کے لیے جو ہے وہ ریلوے اب انشاءاللہ تعالیٰ اس کے دروازے بند ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ چند دن کے اندر بڑے بڑے افسر جو ہے ان کو میں نہ صرف نکال رہا ہوں بلکہ ان کو راستہ بتا رہا ہوں کہ اس ریلوے سے اپنی جان چھڑائیں، اور مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے میں بہتر کر رہا ہوں۔ کوئی مزدور نہیں نکلے گا انشاءاللہ تعالیٰ، بلکہ اگر وہ لوگ جو 18,000 روپے تنخواہ لیتے ہیں اور پھر رات کو رکشہ چلاتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو جو ہے کیا ٹائم دے سکیں گے؟
آپ نے دیکھا یہاں پہ کیریج فیکٹری کے اندر پہلے وہ بیچارے جو ہے ایک عجیب 8 اور 10 گھنٹے کام کرتے تھے، اب میں نے صرف 2 شفٹیں کر دی ہیں اور پروڈکشن ڈبل ہو گئی ہے. اب میں اس طرف انشاءاللہ تعالیٰ آ رہا ہوں کہ جب ڈبل پروڈکشن ہو رہی ہے تو ایفیشنسی پہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی تنخواہ زیادہ ہوگی. اور میں نے باقاعدہ طور پہ کہا ہے کہ ریوارڈ کا طریقہ کار جو ہے آپ رائج کریں تاکہ ریلوے دنیا کی ریلوے کے ساتھ جو ہے وہ ایک ہی پیرٹی کے اوپر جو ہے وہ کھڑی ہو سکے. فریٹ میں جلدی کر رہا ہوں تاکہ میں آپ کے اس کا جواب. فریٹ حالت کچھ نہیں ہے. دیکھیں خدا را یہ چیزیں مجھے بتایا کریں اس لیے کہ میں اتنا ریلوے کے اندر تجربہ کار نہیں ہوں. 30 ارب کا میں نے ان کو ہدف دیا ہے 3 مہینے کے اندر کہ مجھے 30 ارب روپے سالانہ تم نے کما کے دینا ہے. اور آپ یقین کریں گے کہ 40 ارب کی گنجائش. میں نے صرف 30 ارب کا ہدف جو ہے نا دیا ہے، 40 ارب کی گنجائش. سر جی یہ ذرا ریلوے والوں سے آپ ذرا پوچھیں گے کہ کتنی تباہی ہے اس ریلوے کے اندر. 10 مہینے پہلے 9 مہینے یا 10 مہینے پہلے ہمارا ایک ڈسٹریبیوشن وال ہے جو ریلوے کو بٹھانے کے لیے کسی نے نکال لیا. کتنی گاڑیوں سے؟ 220 گاڑیوں سے. کتنی قیمت ہے اس کی؟ 3.5 لاکھ. 3.5 لاکھ 220 پہ اگر آپ ضرب دیں تو تقریباً 8 کروڑ سے کم پیسے لگتے ہیں. ہمیں 10 مہینے میں کتنا نقصان ہوا ہے؟ 2.9 بلین. یہ آپ کا ریلوے ہے. 2.9 بلین. اگر اس لیے کہ 50,000 روپیہ جو ہے، میں بزنس کے اندر بڑا میٹیکولس ہوں، خاص کر میرے ملک کی بزنس ہے یہ. 50,000 روپیہ ایک دن میں ایک ویگن کماتی ہے. آپ اس 50,000 کو آپ ضرب دے دیں 220 سے اور پھر 10 مہینے نہیں لگائیں، 9 مہینے لگائیں، 270 سے ضرب دیں تو آپ کو 2.9 بلین کا نقصان ہو گیا. کتنے پہ؟ صرف 8 کروڑ روپیہ خرچ کرنے میں. کیا ہمارے پاس بلینوں روپیہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم کسی اور کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. پی ایس او میں نے 4 دن پہلے جو خان صاحب سے جا کے میں ملا، ایف ڈبلیو اے کے لوگ وہاں پہ تھے. میں نے کہا ہمارے پاس 2000 ویگنیں برانڈ نیو آپ کے فرنس آئل کو اٹک ریفائنری سے جو ہے ملتان لے جانے کے لیے تیار کھڑی ہیں. پی ایس او استعمال نہیں کر رہا. انہوں نے حکم دیا ہے کہ فوری طور اس سے ہمارا کتنا ہوگا؟ 3 ارب کا ہمارا فائدہ ہوگا. ایک اسٹیٹ کی ملکیت ہے 2000 ویگنیں برانڈ نیو. اینڈ ٹو اینڈ ہمارے پاس جو ہے ٹرمینل ہیں، سروس دے سکتے ہیں. لیکن وہ پی ایس او میں نیچے جو لوگ ہیں وہ ٹرکر کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو بجائے اس کے کہ وہ ریلوے کو فائدہ پہنچائیں اور لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں، میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا، کہ انہی لوگوں نے ہمارا یہ جو ڈسٹریبیوشن وال ہے یہ نکالا ہے تاکہ ہماری ویگنیں کھڑی ہو جائیں. مجھے اس پہ نہیں، میرے وقت میں یہ چوری نہیں پہلے ہوئی ہے، لیکن 10 مہینے تک. اور مجھے 3 دن پہلے پتہ چلا، درمیان میں جو ہے ویکینڈ تھا. آج صبح میں نے یہاں پہ کیا، اس نے کہا جی 1 ہفتے کے اندر جو ہے ہم آپ کو یہ مال دے سکتے ہیں یوکرین سے. اب یہ ذرا اندازہ لگائیں کہ چیزیں موجود ہیں، لیکن 8 کروڑ روپیہ ہم نے نہیں خرچ کرنا اور 2.9 بلین جو اس کو نقصان ہو گیا. میں انشاءاللہ تعالیٰ ٹیک کیئر کر رہا ہوں. میں نے کہا جتنے بھی بڑا افسر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ ہی ول بی ہیلڈ رسپانسبل، بیکاز اٹ از اے کرائم اگینسٹ مائی نیشن کہ میری ویگنیں کھڑی ہیں 10 مہینے سے اور کوئی اس کے اوپر جو ہے کوئی پرسان حال اس کا نہیں. سر پراپرٹی ہم نے یہ جو نیا ویژن ہے کہ اس کو اگر ہم نے ریفارمیشن کی طرف لے کے جانا ہے، پراپرٹی آپ کا سب سے بڑا ایسٹ ہے. پوری بات کر دوں، ایسا نہ ہو کہ میڈیا 1 انچ زمین میں نہیں بیچوں گا ریلوے کی. یہ قوم کی ملک کی امانت ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس زمین کا کیا فائدہ کہ ملک اور قوم کو اور ریلوے کو کوئی فائدہ نہیں، ملک کے پبلک سیکٹر کو کوئی فائدہ نہیں. کیا اس زمین سے سارا آئی ایم ایف کا اور ورلڈ بینک کا قرضہ آپ 100 بلین نہیں نکال سکتے ہیں؟ خالی میں آپ کو ایک تھوڑی پریزنٹیشن، یہ بچے ذرا بتائیں، یہ خالی ذرا دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ آپ کا اسٹیشن ہے. یہ سارے اسٹیشن میں چینج کر رہا ہوں.
اور ان نو ٹائم، مطلب میرے پاس وقت نہیں ہے، میری ڈائری کے اندر سال ہے ہی نہیں، ہفتے ہیں، گھنٹے ہیں اور مہینے ہیں. اس کو آگے لے کے جائیں. یہ آپ کا، یہ دیکھیں سر، یہ ایک پاکستانی انویسٹر ہے. ہمارے پاس ریلوے پیسے خرچ کرنے کے لیے نہیں. یہ آگے جائیں، آگے جائیں، یہ ذرا دیکھ لیں. دنیا میں کوئی ایسا خوبصورت، اسی فساد کو، اسی ہیریٹیج کو ہم نے محفوظ کر کے اندر سے سارا چینج کر دیا. اندر کیا دفتر بنے ہوئے، میرے افسر بیٹھے ہوئے ہیں. یار تم اوپر جاؤ بھائی، خدا کے بندے. نیچے آپ نے بزنس کریٹ کرنا ہے، اکنامک ایکٹیویٹی کریٹ کرنا. جس طرح دنیا کے اندر سب سے بزی جگہ ہوتی ہے وہ آپ کا ریلوے کا ہب ہے، اکنامک ہب ہوتا ہے. ہم نے اس کو جو ہے، یقین کریں گے مجھے شرم محسوس ہوتی ہے میڈیا کے سامنے کہتے ہوئے، لیکن پچھلی دفعہ جب میں کراچی گیا تو وہاں پہ 10 میرے پولیس والے، ریلوے کے پولیس والے کتوں کو مار رہے تھے اس کے اوپر جو ہے، کینٹ اسٹیشن کے اوپر، کہ جی وزیر صاحب آگے، کتے آگے سے ہٹائیں. یہ صورتحال ہے ہماری. ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ذرا دیکھ لیں. آگے جائیں بیٹا. اور یہ سولر کے اوپر جو ہے ہم لے کے گئے. کیوں سولر پہ لے کے گئے؟ اس وقت 2 سے 2.5 ارب کا ہمارا سالانہ بجلی کے اندر چوری ہو رہی ہے. افسروں نے، محکمے کے لوگوں نے جگہ جگہ فیکٹریاں بنائی ہوئی، اس لیے کہ آپ وابڈا سے جو ہے آپ تھوک کے اوپر جو ہے یہ لیتے. میرا کام یہ نہیں ہے، خدا کے بندے. وابڈا میں میٹر لگا رہا ہوں ہر جگہ پہ، کام شروع ہو چکا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ مہینے کے اندر 2 سے 2.5 ارب کا یہ لاسٹ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ، جو چوری ہو رہا تھا، اور اب ہر جگہ سولر پہ جا رہے ہیں. یہ چیزیں اگر نہیں کریں گے تو 21ویں صدی کے ریلوے کو اور دنیا کو آپ نہیں پہنچ سکتے. اب آئیں، جتنے بھی اسٹیشن ہیں، خاص کر صوبوں کے بڑے اسٹیشن، کراچی ہے، لاہور ہے، کوئٹہ ہے، پشاور ہے، راول پنڈی ہے، اس کو سب سے پہلے ہم سکر ہے، کیونکہ ہمارے 7 ڈویژن ہیں. 7 ڈویژن کے جو اسٹیشن ہیں اس کو اسی اسٹائل کے اوپر FWO کے ساتھ دوسرے پرائیویٹ انویسٹر جو ہیں اس کو انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے. اس کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ ریلوے کو 1 پیسہ خرچ نہیں کرنا، اور اتنا ٹرانسپیرنٹ کام ہوگا کہ وقت کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ اس میں جو ہے وہ کیا کریں. ہم نے FWO کے ساتھ MOU جو ہے سائن کیا ہے. 3 ہمارے پروجیکٹ ہیں، اور میں آپ کے اس چینل کے ذریعے میں معافی چاہتا ہوں، میری طبیعت. FWO جو ہے، میں اس کو کہتا ہوں کوئی کام نہ کریں، سارے اپنے پروجیکٹ چھوڑیں اور صرف ریلوے کے پروجیکٹ اٹھائیں. میں نے خود جنرل صاحب کو کہا ہے، ان رائٹنگ بھیجا ہے، پرائم منسٹر نے کہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پر کسی قسم کی کرپشن کا احتمال نہیں ہوگا، کہ خدا نخواستہ میرے کسی افسر نے یا اعظم سواتی نے کسی اور آدمی کو دے دیا. جس طرح PSO ہے، بھائی PSO کے اندر جو ہے اگر اس کی بزنس ہمارے پاس آئے گی تو گورنمنٹ کی انٹیٹی ہے. ہمارا FWO کے ساتھ جانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا، بہترین کوالٹی ورک ہوگا، اور اگر کہیں سے کوئی منافع کماتے ہیں تو وہ حکومت کی انٹیٹی جو ہے اس کو کمائے گی، اور باہر سے کوئی اگلی نہیں اٹھا سکے گا، اور فوری طور پہ کام ہوگا. جو کام PSDP کے ذریعے 5 سال میں کر سکتے ہیں وہ اب 6 مہینے میں FWO کے ذریعے کر سکتے ہیں. میں نے ان کو بھی کہا ہے، آپ کے اس پروگرام کے ذریعے میں کہتا ہوں، پورے پاکستان میں جتنے ہمارے اسٹیشن ہیں، مہربانی کریں اس میں ہمیں کانسیپٹ پیپر دیں. جس طریقے سے مختلف لوگ آ رہے ہیں، رائل پام اربوں کھربوں کی آپ کی ملکیت ہے. سپریم کورٹ کو میں دعا دیتا ہوں، خاص کر چیف جسٹس گلزار احمد کو، ان کی مدد سے ہمیں رائل پام جو ہے پھر دوبارہ ملا. اب پچھلے 6-7 مہینے سے کیا ہو رہا ہے، کتنی آمدن ہو رہی ہے؟ 0. 24 تاریخ کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس کا کیا فیوچر ہوتا ہے. پاکستان کا سب سے بڑا خوبصورت کلب، سب سے قیمتی پراپرٹی، لیکن گورنمنٹ آف پاکستان کو یا ریلوے کو کیا فائدہ ہے؟ 0. اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی آؤٹ سورس جو ہے کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ٹریک ہمارے مسئلہ ہے. دیکھیں جب بھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اور خاص کر میرے اس 3 مہینے میں ایک قیمتی جان جو ہے وہ ضائع ہو گئی، میرے لیے یہ دکھ کی بات ہے. اور آپ کسی سے بھی پوچھ لیں کہ 1 منٹ کے اندر، بلکہ میں نے بعض اپنے افسر کو اٹھایا کہ اٹھو بھائی ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے سکھر میں. ٹریک کی حالت اچھی نہیں ہے.
میں اب انشاءاللہ تعالیٰ 29 تاریخ کو جو ہے سکر جا رہا ہوں، روڑی جا رہا ہوں، کوٹری جا رہا ہوں، حیدرآباد جا رہا ہوں، کہ جا کے دیکھیں کہ اگر ML1 جو ہے اگر مہینہ 2 مہینے یا 3 مہینے کے بعد اس پہ کام شروع ہوتا ہے تو اس وقت ہم اپنے ٹریک کو کم از کم ریہیبلیٹیٹ کس طرح کر سکتے ہیں تاکہ ایکسیڈنٹ کی صورتحال یہ ہے 19 گریڈ کے افسر کو میں پکڑتا ہوں، میں نیچے گینگ مین کو نہیں، نیچے جو انسپیکٹر ہے اس کو نہیں، 19 گریڈ کا افسر جو ہے اس کو میں نے باقاعدہ طور پہ بتا دیا ہے کہ اگر ایکسیڈنٹ ہوگا تمہاری ذمہ داری ہے، ٹرالیاں نہیں جا رہی، انسپیکشن نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے ٹوٹ پوٹ کا جو ہے مناظر پیش کرتے ہیں۔ مزدوروں کی فلاح کے لیے جس طرح آپ دیکھیں گے کہ میں پہلے کراچی جا رہا ہوں، وہاں پہ کالا پل پہ لوکو موٹو کے وہاں پہ مزدور ہیں، بہت ہی قیمتی پراپرٹی ہے، اس کو ہم نے ڈیولپ کرنا ہے، لیکن سب سے پہلے ہم نے ہائی رائز مزدوروں کے لیے پیدا کرنا ہے تاکہ اس کے بچے جو ہے کم از کم اس کی زندگی کے اندر انجوائے کر سکیں۔ اور اس طرح نہیں، چائنیز جو ہے تقریباً 4 سے 5 مہینے میں دینے کے لیے تیار ہے، خالی یہ جو قانونی لوازمات ہیں اس کو پورا کر کے تاکہ ٹرانسپیرنسی کا عمل جو ہے وہ صحیح ہو۔ 1 اپریل کو 4 بجے کے قریب گورنر ہاؤس کے اندر ہم پریزنٹیشن جو ہے مختلف پراپرٹیز کا کراچی کی دے رہے ہیں تاکہ اس کو آؤٹ سورس کریں، بیچنا نہیں، پرائیویٹ انٹرپرینور آئیں گے، وہ ہمیں انسالیسیٹڈ بڈ دیں گے کہ اس سے ریلوے کی ملک پاکستان کی یہ آمدن ہوگی، اور اس کے بعد پیپرا رول کے مطابق ہم ایڈورٹائز کریں گے، اگر اس کو ملتا ہے تو بسم اللہ۔ اس لیے کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ پراپرٹی کا جتنا بھی ایکسپلائٹیشن کا پروگرام ہے یہ کم از کم 3 مہینے کے اندر، پہلے 2 بلکہ 3 مہینے کے اندر شروع ہو جائے، بالکل اسی طریقے سے یہ اسٹیشنز کا بھی، اس پہ جو ہے ہم وار فوٹنگ پہ جو ہے کام اپنا کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتا دیا 26 تاریخ کو اسلام آباد اور راول پنڈی کی پراپرٹی جو ہے راول پنڈی چیمبر آف کامرس کے ساتھ مل کر ہم انشاءاللہ، آپ یو آر موسٹ ویلکم، 4 بجے کے قریب میرا خیال ہے یہ ہوگا راول پنڈی چیمبر آف کامرس میں 26 تاریخ کو، اور ہم وہاں پر یہ ساری پراپرٹی جو ہے بالکل اس طرح پیش کریں گے۔ ہم نے پورا کانسیپٹ پیپر بنا لیا ہے۔ اس وقت جو ہے آپ دیکھیں کوڑے کے وہاں پہ ایک کچرا کنڈی بنا ہوا ہے، جس جگہ پر وہاں پہ کیا ہے 18 منزل بلڈنگ، 20 منزل بلڈنگ، نئے لگژری اپارٹمنٹ، نئے شاپنگ سینٹر، کون بنائے گا؟ ہم نہیں، یہی چیمبر آف کامرس والے، یہ ڈیولپر جو ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ بنائیں گے۔ اس لیے جب ہم نے زمین نہیں بیچنی تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت جو ہے ہم وہ جگہ ان کو ڈیولپ کرنے کے لیے دے دیں، یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے۔ ورنہ آپ یہاں پہ دیکھیں کہ بلو ایریا کے اندر کئی ارب روپیہ وہ ڈاؤن پیمنٹ دیتے ہیں خالی CDA کو، ہم اس سے بہتر پروگرام لے کے آ رہے ہیں کہ تم کو 1 پیسہ زمین کا نہیں دینا، لیکن ہمارے ساتھ پارٹنرشپ کرو 30 سال کے لیے، 50 سال کے لیے، 99 سال کے لیے، کہ پارٹنرشپ میں ملک پاکستان اور ریلوے کو کیا ملے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارے وہ پروگرام تھے۔ میں پھر گزارش کرتا ہوں کہ اگر ریلوے تک اپنے سوالات کو محدود رکھیں تو مجھے کم از کم خوشی ہوگی، اس لیے کہ میرا یہ جو ایجنڈا ہے یہ بڑا قیمتی ہے، یہ آپ کا ایجنڈا ہے، ملک کا ایجنڈا ہے، اس پہ اگر مجھ سے کوئی سوال کرے موسٹ ویلکم۔ آج مقبول نہیں ہے نا تو اس کی وجہ سے، جی بیٹا